کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے علم کے ساتھ. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا، وہ تمہارے ساتھ ہے تم چاہے کہیں بھی ہو. نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. حضور نے فرمایا تھا ابو بکر سے کہ کیوں خوف کرتے ہو؟ مَا ظَنُّكَ بِإِثْنَيْنِ اللَّهُ ثَالِثُهُمَا. اسی طرح فَإِنَّ اللَّهَ مَعَنَا، تو وہ معیت علم ہے. احرام کے بس کی سیٹ پہ تھوڑی دیر ماتھا رکھا دم نہیں واجب ہوتا. فرض نماز کے رکوع کے بعد دونوں سجدوں کے بعد دعائیں جو حدیث میں ہیں وہ پڑھ سکتے ہیں، اپنی دعائیں نہیں پڑھ سکتے. مولانا طارق جمیل صاحب کو اللہ صحت عافیت والی زندگی عطا فرمائے. مسجد عائشہ سے بھی عمرہ افضل ہے، جنازہ سے بھی سب افضل ہے. والدہ بیمار ہے، اللہ شفا عطا فرمائے. میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. کعبے کے خلاف کو ہاتھ لگانا چومنا منع ہے. جنگ بدر کے مقام پہ آپ شفا ہے، ہم نے تو نہیں سنا. قضا نماز کسی وقت بھی ادا کر سکتے ہیں، ضروری نہیں کہ اسی وقت ادا کریں. موبائل پر ویڈیو گیم کھیلنا ناجائز ہے. کبوتر وغیرہ رکھنا جائز ہے لیکن ان کا خیال رکھنا پڑے گا ان کے حقوق کا. آرٹیفیشل یعنی جو جیولری کی ہے یا انگوٹھی وہ پہن سکتی ہے، لوہے کی نہ ہو. بغیر داڑھی والے کے پیچھے نماز نہ پڑھا کریں. نماز تو ہو جائے گی لیکن افضل یہی ہے کہ امام جو ہے اس کی داڑھی سنت کے مطابق ہو. 18 ہزاری کے مدرسے کے مدرس قاری صاحب بیمار، اللہ شفائے کاملہ عطا فرمائے. اگر عمرہ کر لیا ہے دونوں نے، اپنے بال نہیں کٹوائے دوسرے کے کاٹ دیے، کوئی بات نہیں. کسی آدمی سے کوئی چیز خریدی، بقایا رقم دینی تھی، اس آدمی کا پتہ نہیں، خیرات کر دو. حضرت علی کے نعرہ حیدری کے جواب میں یا علی کہنا شرک ہے. نعرہ حیدری تو کوئی ہے ہی نہیں، نعرہ تکبیر ہے. آدمی نے بھینس خریدی، مقرر رقم میں سے بھینس کی بیماری کے 20 سال پہلے رعایت کی تھی، لیکن کچھ عرصے کے بعد بیچنے والے نے کہا کہ اب میں رعایت نہیں کرتا. اگر سودے کے وقت رعایت کی تھی، گواہ موجود ہے، پھر رعایت ہو گئی. نماز جنازہ کے بعد جو لوگ ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں وہ بدعت ہے. شادی کے بعد 2 سال بعد بیوی کا انتقال ہو گیا، ایک بیٹا ہے. بیوی کو پتہ نہیں کیا ملا تھا، اس کا حقدار شوہر ہے، بیوی کی جہیز کا حقدار شوہر نہیں ہے. وہ یار میری بہن ہے، ان کی لڑکی ہے، ان کو لڑکا اللہ پاک اولاد نرینہ بھی عطا فرمائے. میرے 4 بیٹے ہیں، گھر میں پریشانی رہتی ہے، لاہور زیادہ پڑھا کرو. 60 سال کی عورت کے لیے عمرے کا محرم ضروری. آج کل تو ضروری ہے، دیکھا نہیں 70 سال والی کلر لگا رہی ہے، بالوں کی ڈائی کروا رہی ہے باقاعدہ. بالکل آج کل کوئی اعتبار نہیں. عمرے کے بعد بال کٹوانا بھول جائے تو دم پڑ جائے گی، اگر نہ کٹائے تو لازم تیرے بال تو کٹاؤ نا. جب تک بال نہیں کٹائے گی غلطی پہ دم پڑتی رہے گی. 4-5 عورتوں کے ساتھ غیر محرم لڑکی کی عمرے کے لیے جا سکتی ہے، ہاں جا سکتی ہے، لیکن اس دور میں اعتبار نہیں ہے. گھر کے کمروں کے دروازوں کو رنگ کے معاملے میں کہ فلاں رنگ کرو، میرے شوہر بات نہیں مانی تو کوئی بات آپ مان لیں، اسے نہیں مانی تم مان جاؤ. یا دروازے تقسیم کر دو، ایک کو وہ کر لے ایک کو آپ کر لے. دیہاتوں میں نماز جمعہ نہیں ہوتی، اس کے لیے شعر چاہیے، کیونکہ حکم ہے کہ اپنی بے شرا چھوڑ دو. تو بے شرا دیہات میں تو نہیں ہوتی نا، اس کے لیے بازار چاہیے نا. آنے میں دہلی سے آنے میں ہوائی جہاز لیٹ ہو گیا. والدہ بہن بیوی نے مطاف سے احرام باندھا نہیں باندھا، مکہ سے
یہاں آ کر مسجد عائشہ بالکل دم بڑھ گئی اور میقات کے عمرہ بھی رہ گیا. فون پہ اگر کسی نے طلاق دی وہ طلاق ہو جاتی ہے, فون پہ نکاح نہیں ہوتا, طلاق تو ہو جاتی ہے. مرد اور رات کا احرام سمندر میں بہانے کا کیا, کیوں بہائیں؟ تمہاری کپڑے کی چیز ہے, تمہیں ضرورت نہیں ہے کہ غریب کو دے دو. اور احرام کو ناپ کی پیچھے باندھنا بالکل جائز ہے, جیسے بھی باندھو جائز ہے. طواف کے دوران کعبے کی طرف منہ ہو گیا کوئی بات نہیں, لیکن آمدن نہ کرو. مطاف میں بہت رش ہو, طواف کو لیٹ کر سے ہاں کر سکتے ہیں, اور کوئی بیان وغیرہ سنان بالکل سن سکتے ہیں. طائف سے واپسی میں عمرہ نہ کرے تو دم پڑ جائے گی, جا کے دوبارہ احرام باندھ کے آئے. ہوٹل سے احرام باندھ کے عمرہ نہیں ہوتا. احرام کی حالت میں نے کعبے کے غلاف کا بوسل جو ہو گیا اندر آنے. اولاد نرینہ کے لیے سورۃ یوسف پڑھ کے دعا کیا کریں. ایک لڑکی کا دماغ تھوڑا ہے, اس کو زمزم پلائیں اسی نیت سے. 27 رجب کے کوئی فضائل حدیث مبارک میں نہیں آئے. کسی کی ہدایت کے لیے طواف بالکل کر سکتے ہیں, جائز حاجت پوری کرنے کے لیے طواف بالکل کر سکتے ہیں. طواف کے دوران استلام بھول جائے کچھ نہیں ہوتا. طواف میں رش میں آدمی کی نوازی کے آگے ہوئے مجبوری ہے تو جائز ہے. بیوی نافرمانے اللہ ہدایت دے. بھائیوں کی شادی کے لیے سورۃ الرحمن پڑھ کے دعا کیا کریں. احرام کی حالت میں غیر محرم عورت کو چھیڑا, توبہ کرو, استغفار کرو. احرام کے بعد پاؤں کی ہڈی چھپا دی, بعد میں کھول دی, کوئی حرج نہیں. عورت کو بلند آواز میں تلاوت کرنا منع ہے. میں نے اپنے شوہر کو کچھ معاملے میں بیٹے کے مرنے کی بد دعا دی ہے, بالکل استغفار کریں. ایسی دعائیں انشاءاللہ نہیں لکھتی, وہ تمہارا بھی تو بیٹا ہے نا. بار صورت ایسا کہا ہے تو آپ کی غلطی ہے, آپ نے بےہودگی کی ہے. توبہ کریں, استغفار کریں, شوہر سے بھی معافی مانگیں, اب اس کے لیے دعا کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ. یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام, یا ذا الجلال والاکرام, نسألک باسمائک الحسنی وصفاتک العلی. اللہم لا تجعلنا فتنة للباسقین, لا تجعلنا فتنة للآکلین, لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین, لا تجعلنا من القانتین, ولا تردنا عن بابک خائبین. اللہم انصر الاسلام والمسلمین. اللہم احفظ سائر بلاد المسلمین, هذا البلد الامین فجعل آمنا مطمئنا سخاء رخاء الى یوم الدین. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما. یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریاں پریشانیاں دور فرما. یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما, بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما, بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما, قرض داروں کے قرض عطا فرما, جن کے گھر میں بچی ہیں ان کے رشتے آسان فرما. یا اللہ پوری دنیا میں جہاں مساجد ہیں, مدارس ہیں, دین کے مراکز ہیں, دین کے ادارے ہیں, دین کی جماعتیں ہیں, دین کے افراد ہیں, ان کی حفاظت فرما. یا ارحم الراحمین, یا اکرم الاکرمین, یا اجود الاجودین, تمام آنے والوں کی حاضری منظور فرما. یا اللہ سب کو عمرے کے اور حرمین کے برکات و ثمرات نصیب فرما. یا ارحم الراحمین, یا اکرم الاکرمین, مسلمان فلسطین میں ہیں, حلب میں ہیں, شام میں ہیں, کشمیر میں ہیں, ہند میں ہیں, عرب میں ہیں, عجم میں ہیں, افغان میں ہیں, ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما. ربنا ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ وقنا عذاب النار. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد.